آنکھ میں تکلیف ہو یا دانت میں، دل کا عارضہ ہو یا جوڑوں کا درد، ہم بھاگے بھاگے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ ہو بے اولادی کا، وہاں پر ہم دنیا سے چھپ کر، معاشرے کی نظروں سے بچ کر علاج کروانے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ان دیواروں کو رنگتے ہوئے اشتہار لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پتہ ٹھکانا واضح نہیں ہوتا۔ لیکن کیا یہاں پر علاج صحیح ہوتا ہے؟ یہی بات جاننے کے لیے ہم نے ان پر سے کئی نمبروں پر فون کیا اور ان حکیم صاحبان سے ملنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے وقت لیا، لیکن عین ٹائم پر وہ فرار ہو گئے اور ان کی حکمت کا معیار ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن ایک صاحب ایسے تھے جنہوں نے ہمیں اپنے مطب پر مدعو کیا، اور کیونکہ ان کا گھر بھی ان کے مطب سے جڑا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ وہاں فرار ہونے والی کوئی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل بے اولاد ہیں، کبھی منت مانتے ہیں کسی مزار پہ جا کے، تو کبھی حکیموں کے پاس جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ مین وجہ جو بے اولادی کی ہے وہ عورت میں بھی ہو سکتی ہے، مرد میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی رپورٹ دیکھی جاتی ہیں۔ اگر مرد میں کمزوری پہ عورت کو ہم چھوڑیں پہ مرد کا علاج ہوا ہوتا ہے، اگر عورت میں تو اس کو عورت کو اس حساب سے دوائیاں دی جاتی ہیں۔ حکمت میں اچھی میڈیسنز ہیں، لیکن ان کی کاسٹ جو ہے نا مہنگی ہوتی ہے، لوگ جو سستی دوائیوں کے چکر میں جاتے ہیں نا اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ شہد کیونکہ بہت ساری کہتے ہیں کہ جی بیماریوں کا علاج ہے، بالکل ہے۔ عام شخص کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شہد خالص ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو ٹپ یہ کہ آپ شہد کو جو ہے نا کانچ کے گلاس میں پانی لے کر اس میں 2-3 قطرے ٹپکا دیں، وہ نیچے جا کے بیٹھ جائے گا، چھوڑ دیں اس کے گھنٹے کے لیے۔ اگر تو شہد اصلی ہوگا نا تو وہ خود بخود گھلے گا نہیں، ویسے ہی پڑا رہے گا۔ ایک اور چیز، نمک کی ڈلی شہد پہ رگڑیں اور وہ شہد کو چکھیں، اگر شہد نمکین ہو گیا تو نکلی ہے، اس لیے نمک شہد میں گھلتا نہیں۔ شاید یہی وجہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوٹا جاتا ہے حکمت کے نام پر۔ یہ جگہ اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر انگریڈینٹ ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں۔ لیکن اگر جڑی بوٹیاں ہی استعمال کرنی ہے تو کیا ہم اپنے کھانے پینے میں وہ چیزیں شامل نہیں کر سکتے؟ کھانے پینے میں جانا وہ ریشو نہیں بنتی اس حساب سے، سبزیوں کا استعمال ہم نے کم سے کم کر دیا۔ حکیم صاحب مہنگی بہت ہو گئی ہیں۔ ہینگ لگے نا پھٹکڑی اور رنگ ہے چوکھا تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ صحیح۔ خاندان بڑھانا ہے پھر تو قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آپ معاشرتی طور پر دیکھیں تو سب سے زیادہ خمیازہ اس کا عورت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مرد اپنی کمزوری تسلیم نہیں کرتا اور یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے یہاں۔ جب ہونا ہی چاہیے کہ جب بھی سنگ بے اولادی کا مسئلہ آتا ہے، کچھ شادی کو جیسے اولاد نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جا کر مرد کا ہونا چاہیے۔ وہ نہیں ہوتا، وہ مرد اپنی انا کا مسئلہ بنا کر نہیں کرواتے، اور پھر پے در پہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری اولاد نہیں ہے، 20 سال سے اوپر ہو گیا ہماری شادی کو، اور وہ کمزوری خود مجھ میں تھی کہ آپ کو اس طرح بتائے گا نہیں، میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں۔ جو ہمارا انسانی بات میں جتنی کوشش ہم نے کی نہیں ہو رہا، اللہ پر چھوڑ دیا، دل مطمئن ہو گیا۔ اور یہ چیز اگر ہر بندہ سمجھ لے تو میں کہا یہ ٹینشن وغیرہ چیزیں ختم ہو جاتی۔ آپ نے یہ تو کہا کہ مردوں میں زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے خواتین کی بنسبت، تو یہ مسئلہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے؟ مین وجہ جو ہے نا، شوگر کے مریضوں میں اریکشن کی کمی آ جاتی ہے، اور قبض ایسی چیز ہے جسے ام الامراض کہا گیا ہے، یہ تمام بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے۔ ایک تو رگوں کو دبا دیتی ہے، سیمن کے جو ڈراپس جتنے بننے چاہیے اتنے بھی نہیں بنتے، اور ریلیز ہوتے بھی اتنے ریلیز نہیں ہوتی۔ اور ہم جو کہتے ہیں جی آج کل کی دنیا میں سٹریس بڑھا ہے، اسٹریس کا بے اولادی والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جب ان کے ہاں اولاد ہونی بھی ہوتی ہے تو بار بار ان کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، برقرار نہیں رہتا، لوگ کہتے ہیں جی سٹریس ہے؟ وہ مسئلہ غذائی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنی پولوشن ہے، اتنا گرد و غبار ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمیں فرٹیلائزر اور کیمیکل سے بھری ہوئی ملتی ہیں۔ نیچرل کھاد پہ جب سبزیاں گھر میں اگتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، اتنی بیماریاں نہیں تھیں۔ جب سے مصنوعی طریقے سے فصلیں تو بڑھ گئیں، جی ہاں، پیداوار بہت بڑھ گئی، لیکن قوت ختم ہو گئی۔ مگر اتنی آبادی کے لیے پیداوار بڑھانا بھی ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، تو پھر اس کے نقصانات بھی اٹھائیں۔ پھر آج کل شادیاں ذرا دیر سے ہو رہی یہ ہیں، فیکٹر کاؤنٹ کرتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ پھر آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اسپرم کی کمی کا علاج تو ہو سکتا ہے، جی، لیکن اگر کسی مرد میں اسپرم بالکل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کہتا ہے کہ وہ علاج ہو سکتا ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ دیواروں کے اوپر اشتہار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ علاج کے دعوے کیے جاتے جی ہیں، ہاں، بڑے بڑے اشعار لکھے ہوتے ہیں، بڑا کچھ لکھا ہوتا اور ساتھ ساتھ فون نمبر بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتا وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس بھاگتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم حکمت کرتے ہیں مگر جعلی حکیم۔ جب آپ آزمائیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اس حد تک گند پھیل چکا ہے، اگر ایک کا دکھا ہوتے ہیں تو بات ہے، یہاں پتھر اٹھاؤ تو ان چیزیں ایک حکیم نہیں کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر جیسے اس کی تو کم سے کم ایک سند ہوتی ہے، وہ چیک کی جا سکتی ہے، کوئی ڈگری ہوتی ہے، تو حکمت کی ڈگری کیوں نہیں ہوتی؟ خاندانی سینہ بسینہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، تھیوری ان کے پاس کم ہوتی ہے کہ پریکٹیکل ان کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ تھیوری والوں سے زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں اس چیز کے۔
لوگ روحانیت کی طرف بھی جاتے ہیں اور حکمت کو بھی روحانیت سے ملاتے ہیں. جن سے وہ علاج کروانے جاتے ہیں وہ ان کو دوائی کی بجائے تعویذ ہاگے دیتے ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. حکمت ایک الگ شعبہ ہے، حکمت کا ان تعویذ گنوں سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی آپ کو اپنے پیشنٹ سے یا مریض سے کہنا پڑے کہ نہیں اب آپ کو ایلوپیتھک علاج کی ضرورت ہے یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی تینوں میڈینز ہیں، ہومیوپیتھک بھی ہے، ایلوپیتھی بھی ہے اور یہ حکمت کا بھی ہے. جی ہاں. جہاں تک آپ کا بس ہو آپ وہاں تک کوشش اپنی بھرپور کریں. نہیں ہو رہا تو آپ فراخ دلی سے دوسرے میڈیم کو آزمانے کا اسے موقع دیں. اپنے فائدے کے اس کو گھیر کے رکھیں گے تو وہ ظلم ہے اس کے ساتھ. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے اور اولاد کی خواہش انسان کو کہاں کہاں نہیں لے کر جاتی. کئی ایسے لوگ ہیں جو جعلی حکیموں اور ہومیوپیتھس کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں. لیکن کراچی میں ایک ایسا نام بھی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہومیوپیتھی بھی طب کی ایک کامیاب صنف ہے بشرطے کہ معالج کو علاج آتا ہو. ڈاکٹر ہلال اختر ماہپوری ہومیوپیتھک کالج کے سابقہ پرنسپل بھی ہیں اور ڈولیسوس لیبارٹریز فرانس کے کنسلٹنٹ بھی. لیکن ان کی وجہ شہرت انفرٹیلیٹی کا وہ علاج ہے جس کی وجہ سے ان کے کئی مریض یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی جن یا موکل ہیں، اسی لیے ان سے کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی. انہی میں سے ایک کپل سے ہماری بات چیت ہوئی جو پچھلے 5 مہینوں سے ڈاکٹر صاحب سے علاج کروا رہے ہیں. ہم نے پورے شہر میں گھوما، بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا. کسی نے بولا جی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کسی نے بولا ان کے ساتھ مسئلہ ہے. IVF کرا لیں، IUI کرا لیں، 6 لاکھ لگیں گے، 8 لاکھ لگیں گے، 10 لاکھ لگیں گے. ہم نے دونوں نے آخر میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم سے دعا کرتے ہیں. پھر ایسے اتفاقاً ہم ان کے پاس ان کے کلینک میں آ گئے اور الحمدللہ چوتھے یا 5ویں مہینے جو ہے انہوں نے کنسیو کر لیا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی پرابلم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، باقی اللہ مالک ہے. اور یہ جو کامیابی ہوئی تو کیسا محسوس ہوا؟ آپ سوچ سکتی ہیں کہ 5 سال میں نے ایک دفعہ بھی کنسیو نہیں کیا تھا نا، تو پہلی دفعہ ہی کیا تھا تو کتنی زیادہ میں خوش ہوں گی. آپ اور جب 5 سال تک کنسیو نہیں کیا تھا تب کیا کیفیت ہوتی تھی؟ روتی رہتی تھی، میں پریشان رہتی تھی، دعائیں کرتی رہتی تھی، جو بھی کوئی کچھ بتاتا تھا تو وہ کرتی رہتی تھی. اب کسی نے مجھے یہ بتا دیا مسجد میں جھاڑو میں رکھوا دو، وہ رکھوا دی میں نے. کسی نے کہہ دیا بارش میں جا کے دعا مانگ لو تو وہ کر لی میں نے جا کے چھت پہ اپنی. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مطلب کوئی ایسی چیز بتا دیتا تھا مطلب کہ اس کے بچے کے ہونے کے لیے، تو وہ بھی میں کر لیتی تھی، ہر کام کر لیتی تھی. کچھ چیزیں ان سے چھپ کے کر لیتی تھی، کچھ چیزیں مطلب ان کو بتا کے کر لیتی تھی، ایسا ہوتا تھا. منتیں مرادیں بھی مانی؟ منت مرادوں کا نہ ان کے گھر میں سسٹم ہے نہ میرے گھر میں سسٹم ہے. ڈاکٹر ہی بدلتے رہے. میں شادی کے 9 مہینے بعد مطلب ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تھی ہماری نا. 9 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا؟ سال بھی نہیں گزرا؟ بس ہوتی ہیں نا بہت ساری باتیں. میرا خیال ہے یہ باتیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، لوگ نہیں جینے دیتے. شادی کے دوسرے تیسرے مہینے شروع کر دیتے ہیں پوچھنا ہاں بھائی کچھ خوشخبری ہے. اور شادیاں بھی بہت ساری ساتھ ساتھ ہوئی تھی نا، تو سب نے کنسیو کر لیا تھا. کسی کے ہونے والا تھا، کسی کے ہو گیا تھا، تو میرے اوپر زیادہ وہ تھا، اسٹریس بھی بہت زیادہ تھا. پھر میں مطلب الگ بھی ہو گئی تھی نا ان کے گھر والوں سے 2 سال کے بعد نا، اسی بچے کے ہی چکر میں، کیونکہ میں جلنے بھی لگی تھی لوگوں کے بچوں سے. یہ چیز بھی آ گئی تھی. اب میں سچ بول رہی ہوں، جہاں اس قسم کا مسئلہ ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، تو لوگ چھپ کر کیوں آتے ہیں؟ تو چھپ کر نہیں آتا، لیکن کسی کو بتانا نہیں چاہتے. لیکن ہاں ہم نے تو بہت سے لوگوں کو بتایا. ابھی بھی آج بھی میرے شام میں میرا ایک آفس کولیگ ہے، وہ میرے گھر پہ آئے گا، اسی لیے میں نے اس کو بلایا کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ پرابلم. جب میں نے کنسیو کرا ہے اس کے بعد سے میں نے 3 لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں جاؤ، کہیں مت جاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ یہ اپنے پیشنٹس کو ڈانٹتے بہت ہیں جی اور ڈراتے بھی ہیں. مجھے تو انہوں نے یہ کہہ کر ڈرایا تھا کہ تم مطلب پرابلم تمہارے اندر ہے نا، تو کیا کہتے ہیں اگر تم نہیں کرو گی کنسیو تو جو ہے نا میں تمہارے میاں کی شادی کرا دوں گا. یہ کہا تھا انہوں نے؟ ہاں، اور فائنینس میں کروں گا اور پسند اس کی ہوگی. تو آپ نے پھر کوئی پسند کی خاتون اپنے لیے؟ نہیں جی، میں نے کوئی پسند نہیں کی. مجھے اللہ پہ بڑا بھروسہ تھا. تو پہلی ملاقات میں گھر جا کے انہوں نے مجھے بولا بھائی یہ تو بہت بدتمیز ڈاکٹر ہے، یہ تو ڈانٹتے ایسا نہیں کہ باہر تک آواز آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن، وہ تو ان کا بہت عجیب سا پڑتا ہے. دوسری دفعہ آئے تو میں ان کا وہ سیٹ اپ پورا سمجھ گئی تھی کہ کاؤنسلنگ زیادہ کرتے ہیں. سو علاج مکمل ہوتا ہے ہر طرح سے. جی ابھی بھی انہوں نے جو ہمیں ڈاکٹر بتائی ہے تو انہوں نے خود ہی بتائی ہے. اور یقین کریں میں اتنی ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں کراچی کی، لیکن جو انہوں نے جہاں بھیجا ہے نا ہمیں، جہاں مطلب ہم نام وغیرہ لکھوائیں گے، وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ماہپوری کے مریضوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. کئی لوگ انتظار میں بیٹھے تھے اور ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے علاج کی ڈانٹ اور پیار کی ملی جلی شفقت ان لوگوں کا سب سے بڑا سہارا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں تو آپ سے کرنی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے پیشنٹس آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر میں پیار سے بات کروں میں علاج نہیں کر سکتا. علاج کا میرا حصہ ہے وہ،
डॉक्टर तो होम्योपैथिक वो भी है, मैं भी हूँ, लेकिन इससे हट के काम करता हूँ। अब औरत आती है, उसका हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसकी जो फाइंडिंग होती है वो ट्रीटमेंट देते हैं, हस्बैंड को टेस्ट लिख के देते हैं, ये आप अपना करा लाइए। कहते हैं कि ये होम्योपैथिक में तो टेस्ट नहीं होता। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है ना कि होम्योपैथिक में सिम्टम होता है कि आप सिम्टम अलामत की बात कीजिए, दौर बदल गया, लोग बदल गए, मामला चेंज हो गए। अगर मैं उस औरत को उसकी डायग्नोसिस पे उस पर ट्रीटमेंट देता रहा हूँ और हस्बैंड को ना पूछूं, अगर उसके पास स्पर्म नहीं है और वो पेशेंट है एजोस्पर्मिया का, तो उसका क्या कसूर? सास बहू नंद के साथ देखना नहीं देखता, बिल्कुल सवाल ही नहीं है। अगर सास आ गई तो बैठाऊंगा कि आप बैठ जाइए, मैं आपकी बहू के अल्ट्रासाउंड से आपके बेटी की कहानी सुनाऊंगा। समझ में आ जाए तो तशरीफ़ रखिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा पलट के बताइएगा। लेकिन अक्सर ख़वातीन जो आपके पास आती हैं, आपकी पेशेंट्स, वो इस चीज़ से बड़ा डरती हैं कि डॉक्टर साहब फ़ौरन कहते हैं कि हाँ, मैं दूसरी शादी करवा दूंगा तुम्हारे मियाँ की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह बता दूँ आपको। पहले ये होता था कि शादी हो गई, उस औरत के घर है, उसकी शॉपिंग नहीं है, मॉल नहीं है, कुछ नहीं होता था। उसका सुबह से लेकर वो शाम तक तैयार रहती थी कि अपने शौहर को टाइम कैसे देगी, और खौफजदा रहती थी कि शाम को मेरा अगर हस्बैंड आ गया, घर सजा हुआ नहीं है या खाना सही नहीं है, तो पता नहीं गरम गरम खाना मुंह में ना मार दे। उस खौफजदा से उसकी कोई हार्मोनल एबनॉर्मलिटी नहीं होती थी। अब दौर ऐसा आ गया कि शौहर पूरा दिन थक थका के घर पहुंचता है, मियाँ बीवी कहती मुझे उठाओ, चलो लेकर शहर घुमा लेके। आप सर्वे कीजिए, जिस घर के अंदर में इंडियन टेलीविज़न चैनल जो चल रहे हैं, जो चाहे मुझसे इस पर बहस कर ले, मैं इसके सबूत देने को तैयार हूँ, इसका रिएक्शन क्या होता है, दिमाग पे क्या असर होता है, हार्मोन्स पर क्या असर होता है। लड़की चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो या उसके बच्चे हों, उस ड्रेसिंग को वो सुबह से शाम तक उसके दिमाग में रहेगा, हाउ टू उस ड्रेसिंग को हम कैसे करें, ठीक है ना। उसके अगर उसने चश्मा लगा लिया तो चश्मा ढूंढती फिरेगी, चश्मा कहाँ मिलेगा। तो सारा दिमाग जब उसको लगाएगी, और लगाने के बाद से जब घर पहुंची तो मियाँ आएगा, मूड उसका ख़राब रहेगा, क्योंकि वो चीज़ तो हासिल ना कर पाई। देखिए मैं आपको एक मिसाल बताऊँ, इसे गौर से देखिए। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है, सीवियर प्रॉब्लम होती है। इसकी पॉलीसिस्टिक ओवरी होने की वजह से लड़की या औरत के जिस्म फैल जाता है, जिस्म में बाल आ जाते हैं, और वो बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार होती है। जितनी डाइटिंग कर ले, नोबडी कैन डू दिस टिल द रिमूवर दिस, ठीक है। ये औरत आती है, इसको हम लिख के देते हैं, गौर से देखिए। गुस्सा बंद करो, दिमाग दुरुस्त करो, शौहर को टाइम दो लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई प्रोसीजर नहीं किया, ये प्रेग्नेंट है आफ्टर 6 ईयर। अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें बताई जिसको हम भूल गए। पहले अगर आप देखें तो लोगों के यहाँ 10-12 बच्चे आम हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा अब आप देखें तो लोगों का एक भी नहीं होता। जब औरत गुस्सा करेगी, डिप्रेशन के शिकार रहेगी, सोचेगी, उसको इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन वो डिप्रेशन और सोच तो लोगों से भी आती है, पूरा माशरा आपसे कहता है तुम्हारे औलाद नहीं हो रही। डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं है। डिप्रेशन तो हमने आपको बता दिया कि शौहर सुबह से शाम तक जनाब औरत पे जुल्म कर रहा होता, बच्चे उसके 10 होते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि जी हमारी डाइट सही नहीं है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स भी क्या इसकी वजह है? हाँ, इसमें डाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी खाएं, रहने सहने का कोई ताल्लुक नहीं है। आप चलिए मज़ाफ़ाती इलाके में चल के सर्वे कीजिए, रहने की जगह नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को पैसा नहीं, बच्चे कितने। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ कि आजकल शादियां होती हैं थोड़ी लेट, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, काम भी कर रही हैं, तो वो एज फैक्टर भी क्या काउंट करता है? नहीं, मेरे पास 42 में कंसीव किया, मगर आपके इलाज के साथ कंसीव किया। तो ज़ाहिर हमने उसकी काउंसलिंग की ना, हमने उसे अल्लाह की चीज़ बता दी, हमने अपनी एक वो टेक्निक बताई जो बुक में नहीं है, होम्योपैथिक में नहीं है, एलोपैथिक में नहीं है, तिब में नहीं, यूनानी में नहीं है, अल्लाह का काम बता दिया मैंने। और दवा का कितना रोल है इसमें? हाँ, दवा का रोल ये है कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, उस एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि उसका हार्मोन इम्बैलेंस है तो मेरी दवा से बैलेंस हो जाएगा। वो तो 10 साल तो बैलेंस करा के आई, उसे तो कुछ भी नहीं मिला, तो हमारी होम्योपैथी की दवा से बैलेंस कहाँ हो जाएगा। अच्छा, सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपको क्या नजर आता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में जो मेडिकली में कहूं? 100% औरत के पॉलीसिस्टिक ओवरी। क्यों? मैं अपनी बात करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग विद द होम्योपैथी एंड इट्स माय रिसर्च व्हिच आई एम टॉकिंग। होता ये है कि औरत जब डिप्रेस रहेगी, कोई चीज़ हावी कर लेगी, तो उसके वजह से उसके नर्वस ब्रेकडाउन से यूट्राइन कैविटी में फ्लूइड डेवलप कर जाता है। वो फ्लूइड ट्यूब से ट्रैवल करके ओवरी में आ जाता है। उसकी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाए, उसके मामलात कर दिए जाए, तो वो डिस्चार्ज उसको नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ द रीज़न। मर्द की ताल्लुक की बात जहाँ तक है, मर्द को कहता हूँ देखो वही बात ये है, सुबह से लेके तुम्हारा ये इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे लिए बनती है, तुम्हारे लिए संवरती है, तुम घर में आते हो और आ करके दोस्तों में चले जाते हो, तो ऐसा तो ना करो कम से कम।
फिर उसके बाद से तुम आगे आने के बाद टीवी पे बैठ गए, 2 घंटा तुमने टीवी को देखा तो बीवी को कौन देखेगा? जो कामयाब हो जाते हैं ज़ाहिर है वो तो आपको बहुत दुआएं देते हैं और मुझे पता है आप भी उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कामयाब नहीं होते, ना होने की कई वजूहत हैं। या तो उसके स्मॉलर यूट्रस होगा या उसकी एज चली गई होगी। अब एजोस्पर्मिया का मैंने काफ़ी इलाज किया, ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि मेडिकल साइंस में उसका कोई इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही पेशेंट ने मुझसे इलाज कराया, अल्लाह ने उसको स्पर्म दे दिए। आप सिर्फ होम्योपैथिक इलाज नहीं करते, आप सिर्फ एलोपैथिक नहीं करते, यहाँ तक मैंने देखा है कि आप एक दफ़ा कामयाबी हो जाए, पेशेंट कंसीव कर जाए तो आप उसे एक कन्वेंशनल गायनेकोलॉजिस्ट के हवाले भी करते। हाँ, मैं आम तो बोलती चूँकि वजह उसको बता दूँ। अब वो पेशेंट है, 10 साल उसने मेहनत की, भागा है, और कि मेरी मेहनत में नहीं कि अल्लाह ताला ने मदद फरमाई जी, उसको, अल्लाह ताला ने उसने कंसीव कर लिया। मैं चलते फिरते किसी ऐसे डॉक्टर के हवाले क्यों कर दूँ? मैं उस डॉक्टर के हवाले करूँ जो 10-15 साल से हमारे पेशेंट को देख रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाहिश रखते भी हैं, इलाज भी करवाते हैं, धक्के खा कर आपके पास भी आ जाते हैं, फिर अगर कामयाब नहीं होते तो वो क्या करें? एक पेशेंट को हमने, उनकी उम्र ऐसी थी, उनके मामलात ऐसे थे, हमने कह दिया ये आखिरी ट्रीटमेंट, इसके बाद से आप ना आइएगा और खामोश होकर बैठ जाइए। अगर ये मैं ना बोलूँ तो वो किसी ना किसी हमारे यहाँ जो रवायती जो हमारे मामलात चल रहे हैं कि फ़लाँ जगह काले पुल पे चले जाओ, उनसे तवीज़ ले लो, जी हाँ, या उनसे जाके दम करा लो, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा, ये हमारी थोड़ी सी नाअक्ली, क्या कहते हैं, कम इल्मी कह लें हमारे यहाँ। ये भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी अगर बेटा होता है तो माँ की बहुत तारीफ़ होती है, सर पर उठाया जाता है, बेटी हो जाती है तो फिर माँ पे इल्ज़ाम आता है कि देखा ये बेटियाँ पैदा करती है। बेटे का बेटी का ताल्लुक सिर्फ मर्द के हाथ में है। देना अल्लाह ने है, मर्द के अलावा कुछ नहीं। औरत कुछ नहीं है, औरत एक मासूम है, उसको, मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को, अपनी औरत को किस तरह से टाइम दे, इसका भी हाथ है। मैं सख्त लहजे में और मैं मर्दों को कहता हूँ, ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी लाइफ है, अपना पूरा वक्त निकालो, पूरा वक्त उसे देने की कोशिश करो, फिर अल्लाह की शान देखो और फिर घर में बरकत देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज हिकमत से हो या होम्योपैथी से, जहाँ कंसेप्शन ही एक चैलेंज हो वहाँ ज़रूरत पड़ती है ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट की जो हमल को बरकरार रखने के इस चैलेंज को निभा सके। डॉक्टर माहपूरी के अक्सर पेशेंट्स डॉक्टर शाहिदा के पास ही आते हैं, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक सलीकामंद खातून खाना भी हैं और उनके घर की दीवारों पर उनकी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग्स ही आवेज़ा हैं। डॉक्टर शाहिदा, ये एक बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन है कि एक एलोपैथिक डॉक्टर एक होम्योपैथ के साथ मिलकर काम करे, लेकिन आपकी और डॉक्टर माहपूरी की एक टीम लगती है, तो हाउ डिड दैट कम अबाउट? इट्स अबाउट 15 years बैक मैं अपने किसी पेशेंट्स किसी रेफरेंस से सुन के गई थी उनके पास, और जब मैंने देखा वहाँ पे उनका काम किया, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जो बहुत मतलब देर से इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट सेंटर्स से ले रहे हैं और उनको वहाँ से जो है वो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। तो देन मैंने उनके साथ जाके जो है वो सारा काम किया, बात की उन्होंने, एंड ही अप्रिशिएटेड कि भी इस तरह से। और फिर उनको एक और भी हेल्प चाहिए थी कि जो उनके पेशेंट कंसीव कर रहे हैं उनको आगे से कोई एक ऐसा बंदा संभाले जिसके ऊपर उनको एक पूरा कॉन्फिडेंस हो। उस सारे सिलसिले में फिर ये कि हमारी एक टीम वर्क हुई। आजकल बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे IUI है या IVF है, क्या ये कारामद साबित नहीं हो रही? आपको बहुत एक लंबे प्रोसीजर से पहले सारे टेस्ट सब कुछ करते कराते पेशेंट फाइनेंशियली इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उसको ये भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि मुझे जो है वो इसमें कितना सक्सेस रेट मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब मैंने डॉक्टर माहपूरी से मुलाकात की और उनके पेशेंट्स को जब मैंने देखा, और फिर वो ऐसे ऐसे केसेस हैं, जो फर्स्ट केस मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, वो पेशेंट्स जिन्होंने 9 to 11 years के बीच में जो कंसीव किया था, उस पेशेंट को उन्होंने मेरे पास रेफ़र किया। तो मैंने उसकी पूरी पिछली हिस्ट्री देखी, तो वो एक जो मेरा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर बिल्ड होना था वो इस तरीके से और ज़्यादा हो गया। एक लोगों के जहन में जी एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर वो स्पर्म और एग जो है उसको यूनाइट किया जाता है, लेकिन फिर फ़र्क क्या है, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्यों हैं? जब IVF कहते हैं दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो दोनों के स्पर्म और एग्स जो है उनको जो है वो ग्रो करते हैं। जब उसका एम्ब्रियो जो है वो हो जाता है, एक ख़ास स्टेज होती है, उसके ऊपर करके उसको वापस उसके मदर के यूट्रस में रखा जाता है।
اور پھر جو IUI ہے وہ یہ ہے کہ کپل ہوتے ہیں، اس میں ہسبینڈ کا سیمن جو ہے اس کو لے کے آپ اس کو جو ہے وہ مدر کے یوٹرس میں جو ہے وہ اس کو اندر انجیکٹ کرتے ہیں. IVF جو ہے آپ اس کو ٹیسٹ ٹیوب کہہ سکتے ہیں. آپ نے آبویسلی اب ڈاکٹر صاحب کا رزلٹ دیکھا ان کی کامیابی کا، تو آپ کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج تھا کہ اب اگر کسی کا حمل قائم ہو گیا ہے تو اس کو کیری کرنا ہے؟ چیلنج تو اس لیے تھا کہ یہ پیشنٹ جس نے اتنے عرصے کے بعد کنسیو کیا ہے، اور اسپیشلی جو پیشنٹس ان کے جو زیادہ کیئر کے لیے میرے پاس آتے ہیں وہ میرے پاس ریکارڈ میں ہیں کہ جنہوں نے ایک تو بہت لیٹ ایج میں 41 ایئرس کی ایج میں، یہ میرے پاس ریکارڈ میں ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیس تھا زیادہ جس کے اوپر محنت کرنا پڑی، وہ یہ تھا کہ اس کا 13 سینٹی میٹر کا فائبرائڈ تھا جس کو آپ ایک رسولی بولتے ہیں جو کہ یوٹرس کے اندر ہوتی ہے. اس کو جس طریقے سے پھر ہمیں سنبھالنا ہے، میں 24 آورز ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہتی ہوں. کچھ بھی ان کو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ دیم کہ وہ جو ہے وہ بار بار ہاسپٹلس کے چکر لگائیں، جس میں ایک تو یہ کہ ان کو جو ہم نے بیڈ ریسٹ دیا ہوتا ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا جو ہے اتنا فائنینشیل لاس ایک اور ان کے اوپر برڈن ہو جائے کہ وہ ہر روز ہاسپٹل آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے کے جیسے لیے. ڈاکٹر ہلال کہتے ہیں کہ اگر آپ ابھی بھی لو انکم گروپس میں جائیں تو وہاں اولاد کی بہتات ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ نظر آ رہا ہے. ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ گھر پہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، ساری میڈز اور ماسیاں جو ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے اس کو پورا مینٹین کر لیتے ہیں. لیکن جو ہماری ہائی سوشل کلاس ہے اس میں خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں، جو ورکنگ گروپ ہے، جب وہ ٹائم میں رات میں تھکے ہوئے گھروں کو پہنچیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ اتنا اپنا فزیکل ریلیشن شپ جو ہے اس کو مینٹین کر پائیں گے. واٹ اباؤٹ ڈائٹ اینڈ پولوشن؟ نوائز پولیوشن جو فرٹیلیٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. جو بھی کپل ہوتے ہیں یا کوئی بھی انسان ہے، اگر اس کو مستقل ایک جو ہے وہ شور والی جگہ پہ رہنا ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے وہ اتنا اریٹیبل ہو جاتا ہے کہ اس کو باقی سب چیزیں جو ہے وہ بالکل مطلب وہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتا. جسمانی صحت کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کا نفسیاتی طور پر اس کپل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ سوشل پریشر باہر کے لوگوں کا نہیں ہوتا، اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا. اب اگر 2 بچیاں جو ہے وہ ایک ہی گھر میں ایک ساتھ شادیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک نے اسی مطلب شروع میں ہی کنسیو کر لیا ودن 2-3 منتھس، اب دوسری جو بچی ہے اگر اس نے کنسیو نہیں کیا ہے تو اس بیچاری کی تو زندگی جو ہے وہیں مشکل شروع ہو جاتی ہے. ایک تو اس کو خود سائیکولوجیکلی یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، میرا کیا پرابلم ہے. اس کا اتنا اسٹریس بڑھ جاتا ہے کہ جو اس کے اندر کوئی مطلب چانسز ہوتے بھی ہیں کہ وہ کنسیو کر لے، وہ اس کو بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. وہ بالکل ہی سوشلی کٹ آف ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ اس کسی جگہ نہیں جاتے جہاں انہیں یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ملتی ہے، جہاں لوگ انہیں پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اڈاپشن اس مسئلے کا حل ہے؟ اسی حد تک مکمل نہیں. مکمل تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا. دیکھیے بچہ تو آپ جب تک آپ کے اپنا جو ہے وہ اپنے پیٹ سے نہیں ہوتا ہے، آپ کی جو وہ والی فیلنگس ہیں آپ کی اس بچے کے ساتھ ڈیولپ تو ہو جاتی ہیں، لیکن وہ آپ کا لو ہے. لیکن جس کپل کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، علاج کروانے کے بعد بھی نہیں ہوتی، کیا وہ بحیثیت انسان نامکمل رہتے ہیں؟ ایک کمی تو اس کے اندر رہتی ہے نا، کیونکہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. لیکن کمی تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہوتی کوئی ہے. نہ کوئی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی ہے کہ جو دنیا کو بھی نظر آتی ہے. وہ کون سی حد ہوتی ہے کہ جب ایک کپل کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بس اب اور علاج نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے امید تو کوئی کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن ایج ہوتی ہے دونوں کب تک کرواتے ہیں؟ 40 ایئرس تک جو ہمارا تجربہ ہے وہ تو یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہماری ہوپس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں کہ اگر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی ایک انعام ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ اسے ایڈوائز آئی تھنک نہیں کر سکتے کہ جی آپ اب بالکل نا امید ہو جائیں اور بچہ جو ہے اڈاپٹ کر لیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انہوں نے بچہ اڈاپٹ کر لیا تو انہوں نے خود کنسیو کر لیا. ایک نارمل ہیلتھی کپل جس کی شادی ہوئی ہو، انہیں کتنا عرصہ انتظار کرنا چاہیے یہ اسیس کرنے کے لیے کہ نہیں ہمیں شاید علاج کی ضرورت ہے یا تفتیش کی ضرورت ہے؟ 1 سال کا ایٹ لیسٹ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ان کو آپ انڈیپینڈنٹلی چھوڑ دیں، پھر جا کے جو ہے وہ کنسلٹ کریں. علاج کے مراحل سے گزر کر منتوں، مرادوں، دعاؤں اور دواؤں کے بعد جب کسی کو اولاد نصیب ہوتی ہے تو اس کے دل کی کیفیت صرف وہی بیان کر سکتا ہے. ڈاکٹر ماہپوری کے زیر علاج کامیاب ہونے والا ایک جوڑا آج بھی انہیں اور ڈاکٹر شاہدہ کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتا ہے. شاید اسی لیے انہوں نے ہمارا خیر مقدم بھی اسی محبت سے کیا جیسے کسی رشتہ دار یا دوست کا کیا جاتا ہے. آپ دونوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ شادی کو کافی عرصہ ہو چکا اور بچے جو ہیں نسبتاً چھوٹے ہیں. تو کیا شادی کے کافی عرصے بعد ہوئے تھے؟ تقریباً 12.5 سال. تو ان 12.5 سالوں میں آپ لوگوں نے کوشش کی
بہت کہیں پر زیادہ، علاج کی؟ بہت زیادہ. پھر ڈاکٹر سے جب ڈاکٹر صاحب سے ٹریٹمنٹ شروع ہوا نا میرا، تو تقریباً 2 سال بعد نا 1-2 فیملی فنکشنز میں جانا ہوا، میں نے یہ سنا کہ بالکل جو ہے تمہارا علاج کامیاب نہیں جا رہا، بہت دیر ہو گئی اور یہ وہ. تو اس میں پھر میں اتنی زیادہ ڈس ہارٹ ہو گئی، اتنی زیادہ کہ میں نے سوچا کہ مجھے نا ڈاکٹر چینج کرنا چاہیے. تب نا اصل میں کنسیو کیا تھا میری ایک کزن نے ڈاکٹر سے، تو ہم دونوں وہاں گئے. آپ کے یہاں ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہی ہوگا، تم نیچرلی کنسیو نہیں کر سکتے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں ڈاکٹر کے. جب ہم گھر آئے تو میں نے رونا شروع کر دیا نان سٹاپ. اب یہ کیا ڈیڈی نے، انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے تو کسی کے قابو میں نہیں آئے گی. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیا ان سے، اور ان کو بتا دیا کہ یہ آپ کا علاج چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ بیٹھ گیا کہ مجھے بچے نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں اس چیز کو، تمہارے یہاں بچے ہوں گے اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں. 2 منتھ بھی نہیں گزرا تو میں نے کنسیو کر لیا. بڑی عام ایک چیز ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ اگر بچہ نہیں ہوتا تو شوہر کہتا ہے میں دوسری شادی کر رہا ہوں. نہیں، ہم نے کبھی نہیں. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی ان کی فیملی کی طرف سے اور ان کی طرف سے میرے اوپر کبھی پریشر نہیں تھا. بس یہی تھا، اللہ سے دعا کرتے تھے، اور جہاں جہاں جس نے بھیجا ہے، جادو تو نے جدھر بھی، میں کرتا تھا. وہ بھی کیا آپ نے؟ میں یہ مانتی ہوں کہ ان لوگوں کے پاس نا شاید کوئی نہ کوئی علم ہوتا ہے اور مگر عمل نہیں ہوتا. تعویذ، دھاگے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے اوپر کچھ اثر ہو رہا ہے؟ ایسے لگتا تھا کسی نے باندھا ہوا ہے یا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. یہاں تو اختلاف ہو رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں مانتی. میں نہیں مانتی یہ تھی نہیں نا، مانتی یہی تو تھی. اختلاف تھا ہمارا. اب یہ مانتی ہے، جو ان سے بھی نیت سے جائے، جس بھی کام سے، یہ نہیں کسی بھی، تو اللہ پاک ساتھ ہوئے سارے کام ہو جائے. میں نے ویسے ایک چیز دیکھی ہے کہ کچھ لوگ اگر آپ کو سنسیئر مل جائے نا ارد گرد، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دینے لگا. اچھا، ایک چیز تو ہوتی ہے کہ جی دنیا پہ پریشر ڈالتی ہے، لیکن ایک اپنی ذاتی خواہش بھی ہوتی ہے. میری ذاتی خواہش کتنی تھی؟ اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ میں تہجد میں بھی اٹھتی تھی، فجر میں بھی اگر اٹھتی تھی، اور میں صرف ایک سوال اللہ سے کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں تو پھر میرے اندر سے ایک بچہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے. یعنی کنٹینیوسلی میں نے اس بچے کے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے تقریباً رونا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد میں بس روتی رہی، اس کے پیدا ہونے تک میں روتی دعا رہی. کرتے تھے. آپ کی اپنی جو خواہش تھی وہ ماشاءاللہ 3 بار پوری ہوئی. 3 بار پوری ہوئی. بیٹا ہونے کے بعد کیا کیفیت تھی؟ کہ آپ کو لگا کہ آپ ایک طرح سے مکمل ہو گئی ہیں؟ ہاں، ایک طرح سے مکمل ہو گئی. بیٹا ہو گیا، پھر بیٹی ہو گئی، مکمل ہو گئے. لوگ عموماً ہومیوپیتھس میں اتنا یقین نہیں رکھتے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہر دوسرا شخص تھوڑا بہت پڑھ کے ہومیوپیتھ بن بھی جاتا ہے، بن جاتے. اور واقعی ان کو اپنے جو ہے اپنی فیلڈ کے بارے میں، پروفیشن کے بارے میں صحیح سے نہ وہ تجربہ کار ایلوپیتھکس والوں کو ہوتے بھی ہیں. اپنے پروفیشنز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اصل میں سب سے بڑا پرابلم ہی ہمارے معاشرے کا یہ ہو گیا ہے کہ آپ جس کسی بھی پروفیشن میں ہیں نا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں وہ پروفیشن کیا ہے. عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کا اپنا کاروبار ہوتا ہے یا اپنی زمینیں ہوتی ہیں تو ایک ان کو وارث چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے کام کو آگے بڑھائے گا. تو اولاد کی خواہش کیا اس وجہ سے بھی تھی؟ کبھی بھی. اور جو ایک اور چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جی اولاد جو ہے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، یہ چیز ذہن میں تھی؟ یہ بھی نہیں. تو پھر اولاد کی اتنی ضرورت کیوں؟ میرا خیال ہے کہ شاید ایک فطرت میں بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، یا آپ اپنے معاشرے سے ارد گرد سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بچے ہیں، وہ لاڈیاں کر رہے، وہ بول رہے بچے. میرا خیال ہے کہ آپ ماحول کو دیکھ کے زیادہ جو ہے نا ٹیز ہوتے ہیں. اور اگر وہ چیز نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اولاد کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے؟ بہت اچھی گزر سکتی ہے. آج کل کے دور میں تو اولاد آپ کو دیتی بھی کچھ نہیں. کیوں جاوید صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں، اولاد ہونی چاہیے. وہ لوگ جن کے ہاں یہ سب کچھ کر کے، ہر طرح کا علاج کر کے، منتیں مان کے، دوائیاں لے کر، آپریشن کروا کے، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر تو اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کے ساتھ آپ رابطہ رکھیے. اللہ کا حکم. اگر آپ کے یہاں بچے نہیں بھی ہیں تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. آپ کا زندگی میں کوئی اور رول ہے، آپ اس کو ڈھونڈیے اور اس کو کیجیے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں کئی دفعہ لوگ بچہ گود لے لیتے ہیں. یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اگر میاں بیوی دونوں اس پر اتفاق کرتے ہوں، اور اپنے لیے، دنیا کے لیے نہیں. لیکن یہ پھر بھی شاید آپ کی ذات کو مکمل نہ کرے. اپنی ذات کی تکمیل کے لیے شاید آپ کو اپنے اندر دیکھنا ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جس بچے کو آپ گود لیں گے یہ ساری عمر کا معاملہ ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں، اسے نبھا سکتے ہیں؟ یہ چند دن کی بات نہیں. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حکمت ہو، ہومیوپیتھی ہو یا ایلوپیتھی، یہ تینوں طبی کی اصناف ہیں. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ معالج درست ہو، سند یافتہ ہو. اور اگر 1 سال تک آپ نے پریکاشن نہیں لی، پھر بھی آپ کے ہاں کنسیپشن نہیں ہوئی، اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں، تو یہی وہ موقع ہے کہ جائیے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے. ہو سکتا ہے
کہ تحقیق کی اور ڈائگنوسس کی ضرورت ہو. لیکن سب سے پہلے ٹیسٹ مرد کا شوہر کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس پروسیجر میں کوئی آپریشن شامل نہیں ہوتا، کوئی سرجیکل پروسیجر نہیں ہوتا، نسبتاً آسانی سے ہو جاتا ہے، تشخیص بہتر طور پر ہو جاتی ہے. اولاد نہ ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور آج کل کے زمانے میں جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کی وجہ سے جیسے اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. ہماری غذائیت پوری نہیں ہوتی، ہم سوتے سکون سے نہیں ہیں، ہمارے ہاں اتنا شور ہے کہ ذہنی سکون ملتا ہی نہیں، ہمارے سٹریسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے. لوگ سگریٹ پی لیتے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کا اثر کسی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اس کی ساری زندگی پر کیا اثر ہو سکتا ہے. ایک شخص، ایک کپل، ایک جوڑا اولاد سے محروم رہ سکتا ہے. دنیا بھر میں آج کئی قوانین بن چکے ہیں، نوائز پولوشن کے بارے میں بھی اور سگریٹ نوشی کے بارے میں بھی، مگر ہمارے ہاں قانون بنتا تو ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں ہوتا اور لوگ پرواہ نہیں کرتے. پرواہ کرتے ہیں تو دنیا کی باتوں کی، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سٹریس مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ زندگی اپنے لیے جئیں، اپنے آپ پر ترس کھانا چھوڑ دیں. اگر خدا کی ذات پر بھروسہ ہے تو اسی بھروسے کے تحت علاج بھی کروائیے، دوا بھی لیجئے، دعا بھی کیجئے. اور ہم سب جو اس معاشرے کا حصہ ہیں، دنیا والے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے. کسی کو ہماری ہمدردی کی، ہمارے ترس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے. اس بھروسے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات ہی یہ جانتی ہے کہ کیا بہتر ہے. جب ہم دوسروں پر ترس کھاتے ہیں، ان کی بے اولادی کو ان کی خامی سمجھتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم میں بھی کئی خامیاں ہوں گی جو دنیا کو نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں. اور یہی خامیاں بھول کر ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بلا وجہ انہیں مشوروں سے نوازتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بھی احساسات ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے محروم بھی رکھتا ہے تو اس کی ذات جانتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے. اور یہی وہ بھروسہ ہے جو ہمیں آگے لے کر چلتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہو سکتا ہے جس کے ہاں اولاد نہیں، اس کا مقصد ہم سب سے بہت بڑا ہو، بہت اونچا ہو. مرینا خان اور جلیل اختر ٹی وی کی دنیا کا ایک مثالی جوڑا، جو دوست بھی ہیں، غمگسار بھی، ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور اپنی انفرادی شناخت سے بھی جانے جاتے ہیں. مرینا اگر کیمرے پر مقبول ہے تو کیمرے کے پیچھے جلیل کی اپنی ایک پہچان ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ کامیاب ہیں، مطمئن ہیں اور اس سے بڑھ کر خوش ہیں، کیونکہ بچے نہ ہونے کے باوجود وہ ایک بھرپور زندگی جی رہے ہیں. ایسی زندگی جس میں وہ ایک دوسرے کی تکمیل کی وجہ ہیں. حساس دلوں کے مالک، ان کے دامن میں جانوروں کے لیے بھی اتنی ہی جگہ ہے جتنی انسانوں کے لیے. جلیل کے مزاج کا ٹھہراؤ اور مرینا کی رونقی طبیعت کا ملاپ ان کے رشتے کی خوبصورتی کا ثبوت ہے. ایسا رشتہ جہاں محبت، خلوص، احترام اور رفاقت نے ان کی زندگی میں کوئی خلا باقی نہیں رہنے دیا. ہم پہلے بھی کئی بار یہ بات اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، یہ گزارش، یہ اپیل کر چکے ہیں اپنی عوام سے بھی کہ شور، شرابہ، ہنگامہ ہماری زندگیوں کو برباد کر رہا ہے. رکشے جن میں سائلنسر نہیں ہوتے، موٹر سائیکلز جن کی آواز سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، ٹینکر، ٹرک، عام گاڑیاں، اور اس کے علاوہ ان گاڑیوں کے اندر سے آتا ہوا وہ میوزک جس کو شاید ہم موسیقی کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارے اعصاب کے اوپر بہت بھاری پڑتا ہے. کوئی بھی بات ہم کرنا چاہیں ہمیں چیخ کر چلا کر کہنی پڑتی ہے، تو پھر وہ بات ہم سکون سے کیسے کریں گے؟ ہم آپس میں ان معاملات کو کیسے سلجھائیں گے اگر ہماری زندگی میں ہی سکون نہیں ہے؟ ہم یہ اپیل کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو اس کے بارے میں ایکشن لے سکتے ہیں، اور اپنی طرح کے عام لوگوں سے بھی ایک سائلنسر لگوا لیجئے، اگر دوسروں کے لیے نہیں تو اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. کیونکہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نہ گھٹ گھٹ کر جینا ہے، نہ مارنا ہے، نہ مرنا ہے، لیکن اٹھانی ہے آواز اور ہر الجھن کو سلجھانا ہے مل کر ساتھ ساتھ.